شب برات ہوگی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ برات کا معنی خلاصی، چھٹکارا اور خلاصی۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کا نام شب برات ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس شب برات کو اس برات سے تعبیر کیا ہے جو خوشی کی برات ہوتی ہے، شادی کی برات ہوتی ہے، تو وہ اس معنی کو لے کر اپنے ذہن سے خود ہی گھڑ لیا، خود بنا لیا، تو اس میں پھر وہ بجائے عبادات کرنے کے وہ شادی خوشی کی طرح اس رات کو مناتے ہیں، اس میں چراغاں کرتے ہیں، اس میں پٹاخے چلاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کھانے پینے کے انتظامات کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا، اللہ کے سامنے اپنی بخشش طلب کرنا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن ماجہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے سب ارشاد فرمایا جب شب برات ہوتی ہے، 15ویں شب، شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، چاند کی 15ویں شب، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ اعلان کراتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، وہ ایسا بندہ ہے جو اپنی بخشش کا خواستگار ہو، گناہوں کی معافی کا خواستگار ہو، بخشش کا خواستگار ہو، تاکہ اس کی میں بخشش کروں۔ وہ ایسا بندہ ہے جو رزق کی تنگی کا شکار ہو، روزی کی تنگی، وہ مجھ سے سوال کرے تاکہ اس کی روزی میں فراغ کر دوں، اس کی روزی میں وسعت کر دوں۔ ایسا بندہ کوئی ہے جو کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو اپنی مشکلات کا میرے سامنے اظہار کرے۔ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے کون کس مشکل میں ہے، اور کون گناہ گار ہے، کون نیک کار ہے، اور کون تنگیوں میں ہے، کون آرام اور راحت میں ہے، لیکن خود سوال اس لیے فرماتے تھا کہ یہ خود اظہار کریں، اپنی تنگی کو خود اظہار کریں، رزق کی تنگی کا، اپنی مشکلات کا میرے سامنے اظہار کریں، تاکہ میں ان پر رحم کر دوں۔ تو کوئی کسی مشکل میں ہے تو اپنی مشکل کا میرے سامنے اظہار کریں، تاکہ اس کی مشکلات دور کر دوں اور ان کو ان کی مشکلات سے میں نکال دوں۔ تو یہ ساری رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اس رات کو غفلت اور لاپرواہی میں گزارنے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گر گراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، یاوزاری کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو مختلف عبادات میں مصروف رہتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ نے سامنے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب کو اللہ کی عبادت کے ساتھ جاگو، اللہ کی عبادت کے ساتھ بیدار رہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ بیدار رہو۔ اور لوگ بیدار تو رہتے لیکن عبادت کے ساتھ بیدار رہتے، خاص نوجوان کھیل کود میں اور شور شرابہ، لاپرواہی، غفلت اور دیگر بدعات، گناہ کے کاموں میں وہ جاگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں۔ لیکن ابن ماجہ کی روایت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بیدار رہو اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ اب چراغاں کرنا کون سی عبادت ہے؟ یا شور شرابے کرنا اور دوسرے خلاف شرع کاموں میں مبتلا ہونا؟ عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے، کوئی تلاوت کر رہا ہے یہ عبادت ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار میں مصروف ہے، اللہ رسول کی باتیں سن رہا ہے، سنا رہا ہے، کسی نہ کسی عبادت میں مصروف ہے، یہ عبادت۔ اور غافلی نے اس کو غلط تعبیر کر لیا، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو
قیمتی بنانا چاہیے۔ حدیث پاک پتہ کہ اس رات میں جو فیصلے اللہ لوح محفوظ میں پہلے لکھ چکے ہیں، زندگی موت، کس کو زندگی ملنی ہے، کس کو اس سال میں موت ملنی ہے، اور کس کو رزق وسیع ملنا ہے، کس کا رزق تنگ کرنا ہے، مختلف چیزیں مجھے فیصلے پہلے لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اس راز میں فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں جو متعلقہ فرشتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی موت واقع ہونی ہے، جو ملک الموت فرشتہ ہے، یہ فہرست اس کے حوالے ہوتی ہے کہ فلاں فلاں بندے کی اس سال میں روح قبض کرنی ہے۔ روح زمین پر جتنے لوگوں کی روح قبض ہونی ہے، وہ لکھا ہوا فیصلہ جو لوح محفوظ اللہ کے علم میں ہے، اس رات کو فرشتے کے حوالے ہوتا ہے، تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جن جن کی روح قبض کرنی ہے پورے سال میں ان کی روحیں قبض کرتے رہتے ہیں۔ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، جو رزق مانگے اللہ تعالیٰ سے، پریشانیوں کا حل مانگے، اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عبادت کی رات ہے۔ پھر آپ نے سامنے فرمایا کہ روزے کا انتظام کرو، عبادت کے ساتھ جاگو، عبادت کے ساتھ بیدار رہو اس رات میں، اور آنے والے دن کے لیے روزہ رکھو۔ یہ علماء نے فرمایا مستحب ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب فرمایا ہے، یعنی شریعت نے اس کو پسند کیا ہے، محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اگر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، تو یہ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر روزے نہ رکھے، جسے پاک میں منع فرمایا گیا، پھر 15 کے بعد روزے نہ رکھو تاکہ کمزوری نہ ہو جائے۔ پھر چونکہ رمضان شریف کے روزے جو فرض ہیں، جو بڑے رتبے اور شان والے روزے ہیں، جن کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسے روزے آنے والے ہیں، تو ان کی تیاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھو۔ روزے سے کمزور ہو جائے گا تو پھر فرض روزے میں کوئی کمی نہ آ جائے، پھر فرض روزے رہ جائے۔ اس لیے 15 شعبان کا روزہ مستحب رکھ لے، اس کے بعد پھر روزے نہ رکھے، اس کی تیاری میں رہے، رمضان شریف کے فرض روزوں کی تیاری میں رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شریف کا ایک روزہ بھی اگر کسی کا رہ جائے تو پوری زندگی نفل روزہ رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جو رمضان کا روزہ رہ گیا فرض روزہ، اتنی اس کی عظمت نشان ہے، ساری زندگی کے نفل روزے رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی تیاری کے لیے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد پھر اسی کی تیاری کریں۔ تو اس لیے یہ مبارک رات اللہ ہم سب کو نصیب کرے، بہت برکت والی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے والی رات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہم گناہ گار بندوں کے لیے پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، ہمارے لیے، ہم گناہ گار بندوں کے لیے، اگر اس رات میں بھی ہم اللہ کو نہ منا سکیں، اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، اور اللہ کو خوش نہ کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، تو پھر کون سا وقت آئے گا، کون سی گھڑی آئے گی کہ ہم اللہ کو منائیں گے؟ اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ کو خوش کرنے کی رات ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پہلے آسمان پر نزول فرمایا، اس رات کو فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو بہت اہمیت دینی چاہیے، اس کی بڑی قدر و عزت کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو کھانے پینے کی رات کرا دیتے ہیں، کھانے پینے کی رات۔